جناب محمد فہیم قادری صاحب کراچی، السلام علیکم۔ آپ نے ہمارے انٹرنیٹ سے رجوع فرمایا، آپ کا رجوع فرمانے کا شکریہ۔ آپ نے ہم سے 2 سوال کیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ایک تبلیغی دوست نے قرآنی آیت کا ترجمہ بتایا جس کے تحت نظر و نیاز حرام ہے سوائے اللہ کے لیے۔ اس نے ہرگز آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا صحیح ترجمہ نہیں بتایا۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایسا جانور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، اشیاء پر نہیں جو بوقت ذبح اگر بجائے بسم اللہ یا اللہ اکبر کے کسی اور کا نام اگر ذبح کرتے وقت لے دیا جائے تو ایسا جانور بغیر کسی تردد کے حرام۔ اور آپ جانتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہرگز ایسا نہیں کرتے، بلکہ 11ویں یا نظر و نیاز میں جو جانور ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرتے ہیں۔ اور آپ کے دوست کی مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پر بھی اگر غیر کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ یہ بھی دیکھیے آپ کے دوست نے کتنی آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزوں پر اگر کسی غیر اللہ کا نام، اللہ کے سوا کسی کا نام لے لیا جائے وہ سب حرام ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے جتنے کھانے پینے کی چیزیں پیکنگ میں بکتی ہیں ان سب کے نام، آپ دیکھیں ڈبل روٹی کا بھی نام ہے تو وہ حرام ہو جائے گی، اشرفی آٹا وہ حرام ہو جائے گی، جناب چاول کی تھیلی پر بھی جو سپلائی کرتے ہیں ان کا نام، یہ سب حرام ہو جائیں۔ کیا جن چیزوں پر کھانے پینے کی چیزوں پر نام لیا جائے وہ حرام ہو جائیں تو کیا بازار میں کوئی چیز حلال آپ کو ملے؟ اور اگر ان کا یہ کہنا کہ جانور پر اگر کسی کا نام پکارا جائے کہ یہ غوث اعظم کی گائے یا خواجہ غریب نواز کا بکرا ہے تو یہ حرام ہو جائے گا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے قربانی جب آپ کرتے اور آپ کی گائے اگر آپ کے دروازے پر بندھی ہو تو کوئی آپ سے پوچھے کہ میاں یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے گائے کس کی قربانی کرنے کو؟ میری قربانی کا۔ یہ گائے کس کی ہے؟ میری گائے۔ تو کیا اس سے گائے حرام ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے آپ کے دوست نے آپ کو یہ مسئلہ بالکل غلط بتایا۔ آپ کا دوست سخت ترین وہابی ہے، لہذا آپ کو چاہیے کہ ایسے تبلیغی جماعت سے آپ دوستی گانٹھے نہیں بلکہ کسی سنی صحیح العقیدہ کو آپ تلاش کیجیے دوستی کے لیے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ایک حدیث بھی بتائی کہ بدعت حرام، اگرچہ وہ دین کے خلاف نہ ہو تب بھی وہ حرام۔ حیرت کی بات ہے کہ اس نے اتنی جرأت کی۔ غور فرمائیے آپ لفظ بدعت جو ہے بدعہ، جیسے کہ قرآن مجید فرماتا بدعہ من رسول، یعنی اے میرے محبوب فرما دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں۔ وہ بدعت حرام ہے جو بدعت سیئہ، اور بدعت سیئہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی سنت کو مٹا رہی یا وہ نصوص کے خلاف کوئی کام، اس بدعت کو حرام کہا گیا۔ ورنہ ایک بدعت حسنہ ہے جو اچھی بدعت، جیسا آپ کا دوست کہتا ہے کہ ہر قسم کی بدعت حرام، تو اس سے پوچھئے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح کی جماعت کی اور جماعت کھڑی ہونے کے بعد فرمایا نعمت بدعت ہذہ، دیکھو یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اگر ساری بدعتیں حرام ہیں اور ہر بدعتی اگر جہنم میں چلا جائے تو اپنے دوست سے پوچھئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ کیا فتویٰ دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بری اور ایک اچھی۔ جو بری ہے وہ کوئی خلاف سنت یعنی سنت کو مٹانے والی ہو، سنت کی تاریخ ہو، اس لیے اس کو بدعت سیئہ کہا گیا۔ اور بدعت حسنہ مثلا قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ، قرآن مجید کو نئے انداز میں چھاپنا، احادیث کی کتب اور لغت کی کتب، صرف اور نحو جو آج کل علوم قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے بدعت، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور اگر بدعت حسنہ بھی منع ہو تو پھر اس دنیا میں کوئی بھی گویا یعنی جائز کام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ برائے کرم آپ مجھے اس کا صحیح ترجمہ بتائیے اور کوئی کتاب بھی ایسی بتائیے تاکہ میں اسے پڑھوں۔ سب سے پہلے تو آپ جو آپ کے دوست نے آیت بتائی اس کا سورہ نمبر، پارہ نمبر اور آیت نمبر آپ دوبارہ ہمیں سوال پر بھیج دیجیے، ہم اس کے تمام سیاق و سباق جو ہے اس سے آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ اب اس سلسلے میں جو وہابی حضرات تبلیغی اعتراضات اٹھاتے ہیں، اس سلسلے میں آپ ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب جال حق جو ہے اس کا مطالعہ آپ ہمیشہ فرمائیں۔ وہ کتاب آپ بازار سے خرید لیں، عام طریقے سے ملتی ہے، نام یاد رکھیے جال حق، مصنف مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی، اور اس میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا اور ہمیشہ اس کا پڑھنا آپ کے لیے نہایت ہی فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔